السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں اور آج ہمیں جاننا ہے علم کی قسمیں۔ تو اس کو جاننے سے پہلے یہ جان لیں کہ کہیں کہیں پر علم کی 5 قسمیں بھی دی ہوئی ہیں، لیکن میں نے 6 کی ویڈیو بنائی ہے۔ اس سے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی تو میں نے علم کی 6 قسمیں دی تھی اور آج بھی میں 6 پر ہی قائم ہوں۔ تو علم کی 6 قسمیں ہیں، کون کون سے قسمیں ہیں؟ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے اسمی۔ اسمی وہ علم ہے، یعنی وہ نام جو والدین یا بزرگوں کے ذریعے ملتا ہو، جیسے احمد، ذیشان، مختار وغیرہ وغیرہ۔ آگے ہے کنیت۔ کنیت وہ نام ہے جس میں لفظ ابو، ابن، لگا ہو، یعنی اصلی نام کی جگہ رشتے کے تعلق سے پکارا جائے، یعنی ابو الحسن، ابن عباس، غفرانہ، یعنی جس میں باپ، ماں یا کسی رشتہ کا نام جڑ جائے، جیسے محمد بن عبداللہ۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ کنیت۔ اس کے بعد ہے لقب۔ تو لقب وہ اسم ہے جس سے کسی شخص کی کوئی خاص صفت ظاہر ہو، جیسے بلبل ہند، شیر بہار، شفاء الملک۔ یعنی لقب وہ نام جو لوگوں کے ذریعے یعنی عوام کے ذریعے ملتے ہیں۔ اگر بہت اچھی تقریر کر رہے ہوں کوئی تو ان کو کہا جاتا ہے شیر بہار۔ بہت اچھا کچھ گا رہا ہے تو ان کا نام دے دیا جاتا ہے بلبل ہند، بلبل بنگال وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہماری خوبی پر عوام اگر ہم کو کوئی نام دیتی ہے تو اسی کو لقب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے خطاب۔ تو خطاب وہ اسم ہے جو کسی خاص وصف کے بنا پر سرکار کی طرف سے دیا گیا ہو، یعنی وہ نام جو سرکار دیتی ہے کسی خوبی کی بنیاد پر، جیسے پدم بھوشن، دیش رتن، امیر شریعت۔ اس کے بعد ہے عرف۔ تو عرف وہ نام ہے جو اپنے اصلی نام کے علاوہ دوسرے نام سے بھی مشہور ہو جائے، جیسے کسی کا نام ہے سلیم الدین احمد، اس کو لوگ کہتے ہیں سلو۔ کسی کا نام ہے کلیم الدین احمد، اس کو کہتے ہیں کلو۔ اور اس کے علاوہ بھی عرفی نام بہت سارے ہوتے ہیں، بہت مزاحیہ نام بھی ہوتے ہیں۔ کسی کو ٹیڑھا، کسی کو لچکا پچکا، کچھ بھی نام دے دیا جاتا ہے، تو یہ عرفی نام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے آخری تخلص۔ تو تخلص وہ نام ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے بدلے اپنے شعروں میں لکھا کرتے ہیں، جیسے اسد اللہ خان کا تخلص ہے غالب۔ اس کے بعد سید محمد علی کا تخلص ہے شاد۔ میر تقی کا تخلص ہے میر۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔